کی خوشی کس بات میں ہے کہ وہ اپنے لیے سارا سامان اکٹھا کرے؟ یا بہترین آدمی کون ہے؟ وہ بندہ کہ جو اپنے لیے ڈھیروں ڈھیر سامان اکٹھا کرے؟ نہیں، یاد رکھو بہترین انسان وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے، تمہاری ذات سے لوگ نفع حاصل کریں، منفعت حاصل کریں۔ وہ بندہ سب سے بہترین اور سب سے کامیاب ترین انسان وہ انسان ہے کہ جس کا وجود، جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے پاؤں، جس کا پیسہ، جس کا گھر، جس کا لباس کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، کسی دوسرے کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے، کسی دوسرے کے دکھ کو دور کر دے، کسی دکھیارے دل کو جوڑ دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو، زبان کی۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بھی فرمائی کہ بہترین وہ مومن اور وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہا، کوئی دوسرا اس کی زبان کے شر سے، اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا محفوظ رہ جائے، کہ وہی بندہ بہترین ہے۔ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف بھی نہ دو۔ اگر کسی کے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے تو کسی کا نقصان بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین خود سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور سخاوت صرف پیسہ تقسیم کرنا یا پیسہ بانٹنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی سخاوت ہے۔ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ علم دوسروں تک پہنچا دو، اس کے پہنچانے کا کوئی بھی ذریعہ ہو۔ اللہ نے جو تمہیں ہنر دیا وہ ہنر کسی دوسرے کو سکھا دو۔ اور یاد رکھو کامیابی بھی اس میں ہے، اللہ تقسیم کرنے کو پسند کرتا ہے، تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب بندہ تقسیم کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے نفع بخش انسان بنتا ہے، اور جب کسی کو نفع پہنچا رہا ہوتا ہے تو اللہ اس پہ راضی ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس کے اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے بننا ہے تو تم کسی کے لیے نفع بخش انسان بنو، کسی کو فائدہ پہنچانے والے بنو۔